اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ مختصر انتہائی خوبصورت تقریب جس میں موجود ہیں سردار محمد یوسف خان صاحب ممبر نیشنل لیجسلیٹو اسمبلی، اور آج کے گیسٹ ہمارے ایڈمرل ریٹائرڈ عبدالعزیز مرزا صاحب فارمر نیول چیف، وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب ستارہ بار، خان بہادر عبداللہ صاحب، پروفیسر سجاد قمر صاحب، اور جو ہمارے مہمانوں نے گرامی جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں پہ آئے، ملک ابراہیم صاحب آل پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن، ہماری مینجمنٹ میں سے جو بہت سارے سینئر لوگ یہاں پہ موجود ہیں لیکن جو ایجوکیشن کے شعبے سے متعلق ہیں ان کے میں نام لینا چاہوں گا، چونکہ انہوں نے اگرچہ دلہا تو آج کی تقریب کے پروفیسر سجاد قمر صاحب ہیں، لیکن یہاں پہ بریگیڈیئر ڈاکٹر عابد شاہ صاحب ہیں جو ٹینیسس یا سی ایس ایس اور ٹیکنیکل اور ایک اسکول سسٹم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ڈاکٹر سردار محمود صاحب ہیں جو میڈیکل کے شعبے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، میڈم لبنہ راجہ ہیں جو اسکول سسٹم کو اسپیشلی جو بچوں کے حوالے سے ایک اسپیشلٹی ہوگی اس کو لے کے چل رہی ہیں، اور آپ سب کی خدمت میں اور جتنے بھی میڈیا کے لوگ یہاں پہ الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا کے نمائندگان ہیں، السلام علیکم۔ جس طرح بیک گراؤنڈ میں عبدالعزیز مرزا صاحب نے آپ کے ساتھ بات کی کہ ایڈمرل مرزا صاحب نے 2006 میں ہم نے اکٹھے کام کرنا شروع کیا، اور سینٹرس کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ٹرمائل آئے، پولیٹیکل حالات بھی چینج ہوتے رہے، لیکن ہماری کمٹمنٹ تھی اور سینٹرس بننا شروع ہوا۔ میں ہیلمٹ پہن کے جس طرح کنسٹرکشن کی فیلڈ میں جو ہوتا ہے طریقہ کا، تو ہیلمٹ پہن کے سائڈ میں بھی بیٹھا رہا۔ شروع میں چائنیز بھی ہمارے ساتھ بہیو نہیں کر رہے تھے۔ چائنیز کا ایک فارمولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2.5 پاکستانی 1 چینی کے برابر ہے، تو وہ بھی ہماری بات نہیں سن رہے تھے۔ ہم نے ایک باہر سے انٹرنیشنل کمپنی پروجیکٹس انٹرنیشنل کے نام سے ہم لے کے آئے، بہت ساری مشکلات تھی۔ پروجیکٹ مینیجر ہم گورا بھی لے کے آئے، پلاننگ انجینئر ہم فلپینو لے کے آئے کیونکہ پلاننگ میں ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے۔ اور نہ صرف سینٹرس کے ٹاور بننے شروع ہوئے، لیکن جب سینٹرس کی اوپننگ آئی، ایک آدھ ڈیٹ اسکپ ہوئی، تو اس کے بعد میں نے کیمپ آفس لگا دیا سائٹ کے اوپر، اور ایڈمرل مرزا صاحب چونکہ اس کے گواہ ہیں، ایڈمرل احمد تسنیم صاحب بھی چونکہ میرے پرانے دوستوں میں سے، تو مرزا صاحب اور میں اکٹھے کام کر رہے تھے۔ اور بھی کئی ہمارے سینئر مینجمنٹ کے لوگ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ میں نے کیسے اس کو مکمل کروایا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ آج میرا اسپیچ کا پروگرام نہیں تھا، میری چونکہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی اٹل اور بڑی کمٹمنٹ والی ہوتی ہے، کیونکہ اب ایڈمرل مرزا صاحب پیٹرن ان چیف ہیں، ان کی گائیڈ لائن بھی سردار خان بہادر صاحب عبداللہ بھی ریٹائرڈ سیکرٹری ایجوکیشن ہے، تو زیادہ جو باہر ہے وہ پروفیسر سجاد قمر صاحب کی، جو کہ پیسن کے حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے، تو یہ ہماری گائیڈ لائن تو ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ساری ہماری کمٹمنٹ ہے یہ ان کے کندھوں کے اوپر ہے، کیونکہ جہاں پہ ہمارا گروپ کا نام آئے، جب 1990 میں سردار بلڈر کے نام سے میں نے کام شروع کیا، اس وقت بھی نیم آف ٹرسٹ، اس کا جو سلوگن تھا وہ نیم آف ٹرسٹ کے نام سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تو بنیادی طور پہ لوگ گروپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، نام کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ اس جگہ پہ بریگیڈیئر جو ڈاکٹر عابد شاہ صاحب انہوں نے پروگرام کرنے، اور پروفیسر سجاد قمر صاحب نے یہ جو سردار آرکیڈ ہے، یہ بلڈنگ اس میں ٹیلینار والے 17 ایئر رہے اس بلڈنگ کے اندر جس میں ہم بیٹھے، یہ بھی لیٹ 90s میں یہ بلڈنگ مکمل ہوئی تھی، شاید 99 میں یا 98 میں یہ بلڈنگ مکمل ہوئی تھی۔ آپ اس کا اسٹینڈرڈ اس حساب سے دیکھ لیں کہ 98 99 میں جب یہ بلڈنگ مکمل ہوئی، تو اس کو آج بھی آپ کسی بھی بلڈنگ کے ساتھ اس کا ایئر کنڈیشننگ کا نظام دیکھیں، گلیزنگ دیکھیں گے ڈبل گلیز،
सिस्टम है जो उस वक्त पहली बिल्डिंग थी ब्लू एरिया में जो मैंने मुकम्मल की थी। इसको आप किसी भी एस्पेक्ट से देखेंगे तो लगता ही है कि ये बिल्डिंग आज बनी है। देखें हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां पिछले दिनों सेंट्रल एशिया की एक स्टेट में जब कोई क्राइसिस शुरू हुए तो हमारे पता नहीं कितने सौ बच्चे वहाँ पे ज़ेरे तालीम थे। जिस तरह मलिक इब्राहिम साहब ने बताया कि तकरीबन 2,60,00,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां आउट ऑफ स्कूल्स हैं। ये आउट ऑफ स्कूल्स के साथ जो बच्चे और बच्चियां हमारे बाहर जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, हम डॉलर्स और पाउंड्स में पैसे देते हैं और बाहर जाके एजुकेशन हासिल करते हैं, और जब वहाँ के हालात, वहाँ का क्लाइमेट हमें सूट नहीं करता, हमें बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ता है। ये स्पीच मेरी नहीं थी, लेकिन सजाद कमर साहब के हुक्म के ऊपर मैं स्पीच के लिए आ गया हूँ। लेकिन मेरी जो कमिटमेंट है, मैं कोशिश ये होगी कि हमारी सारी की सारी मैनेजमेंट उसी तरह डिलीवर करे। मैंने अपने हवाले से गुजारिश की अपने माफी ज़मीर में कि ये गुड एडिशन इंशाअल्लाह ताला हम इस शोबे के अंदर हम ये चाहेंगे कि जिस तरह सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी, और एडमिरल मिर्जा साहब एक नाम है नेवी के अंदर, उन्होंने सफारतकारी भी की, 3.5 साल सऊदी अरब में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। वो इस हमारे एजुकेशन के जो बाकी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए एक तो काबिल तकलीफ भी हो गया सजाद कमर साहब का ये जो काम है, जिस तरह इन्होंने माशाल्लाह इनॉग्रेशन करवाई है। बाकी लोग भी इसी तरह अपनी तैयारियां करेंगे। हम एक कोई नई चीज अगर ना भी ला सके तो एक गुड एडिशन जरूर होंगे, मैं ये समझता हूँ। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक गुड एडिशन साबित हो सके। जो मलिक इब्राहिम साहब वाली इदारे जितने भी चल रहे हैं, जिसकी एसोसिएशन को ये लीड कर रहे हैं, हम उसके अंदर एक अच्छी एडिशन हो सके। वो स्कूल्स की सूरत में हो, वो कॉलेजेस की सूरत में हो, वो मेडिकल कॉलेजेस की सूरत में। प्रोफेसर सजाद कमर साहब का माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, ये मुख्तलिफ इदारों के साथ बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर एफिलिएटेड रहे और इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। इनकी मेरी दोस्ती बड़ी पुरानी है, क्योंकि सरदार यूसुफ साहब के साथ और इनके साथ दोस्ती मेरी पुरानी है। तो जब हम इस शोबे में आने लगे आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो उस वक्त हमने रिक्वेस्ट की सजाद कमर साहब को कि आप आए और इकट्ठे काम करते हैं। इस सरबराही में ये सारे स्कूल सिस्टम जितने भी है, कॉलेजेस है, ये सारे के सारा एजुकेशन का शोबा एडमिरल साहब की सरबराही में चलेगा। हमारी जस्ट एक आप ये कह लेंगे ग्रुप का एक अम्ब्रेला, लेकिन एडमिरल साहब ने इसको आगे लेके चलना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।